الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بدایۃ النحو شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع، محمل۔ موضوع کو مستعمل بھی کہتے ہیں۔ پھر مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد کے بارے میں مصنف نے بتلایا تھا کہ مفرد اس لفظ کو کہتے، اس موضوع لفظ کو کہتے جو چند کلموں سے نہ بنا ہو، جو چند کلموں سے مل کر نہ بنا ہو، اسے مفرد کہتے۔ الحاصل یہ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل کلمے کی تقسیم پڑھیں گے۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ اولاً کلمے کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کیونکہ اس تقسیم میں زمانے کا استعمال ہوگا، یعنی زمانے کا لفظ استعمال کیا جائے گا، کیونکہ جو کلمہ اپنا معنی بتائے اور زمانے سے ملا ہوا ہو یا نہیں، ملا ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا، جو بھی کلمہ ہوگا وہ کسی زمانے سے ملا ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ملا ہوا ہوگا تو اسے کیا کہیں گے، ملا ہوا نہیں ہوگا تو اسے کیا کہیں گے، یعنی اس تقسیم میں زمانے کا اعتبار ہے۔ اسی وجہ سے مصنف پہلے زمانے کو بیان کر رہے ہیں کہ زمانے کتنے ہیں اور کون کون سے، پھر انشاءاللہ عز و جل اسم، فعل، حرف ہر ایک کی تعریف اور مثال پیش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل بیان کر رہے ہیں کہ زمانے تین ہیں۔ زمانے کل کتنے ہیں؟ تین ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کسے کہتے؟ ماضی گزرا ہوا زمانہ، گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے۔ جیسے امسی، امسی کا معنی ہے گزشتہ کل، تو گزشتہ کل ظاہر سی بات ہے گزر گیا، تو اسے کیا کہتے؟ ماضی۔ حال، حال موجودہ زمانہ، جو زمانہ موجود ہے اسے حال کہتے۔ جیسے الوقت، الیوم، الوقت یعنی ابھی، اسی وقت، اور الیوم یعنی آج۔ مستقبل آنے والا زمانہ، آنے والے زمانے کو، جو زمانہ آنے والا ہے اسے مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے الغد یعنی آئندہ کل۔ بس اب زمانے کو سمجھنے کے بعد اب مصنف کلمے کی تقسیم بیان کر رہے ہیں، یعنی مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اسم، فعل، حرف کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ کلمے کی یعنی جسے مفرد کہتے ہیں، مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے، تو مصنف یہاں پہ کلمہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اچھا، اسم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس کلمے سے معنی کے ساتھ اس کا زمانہ معلوم نہ ہو، جیسے قلم، دوات۔ مصنف بیان کر رہے ہیں کہ اسم اس کلمے کو کہیں گے جو کلمہ اپنا معنی بتانے میں، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، یعنی دوسرے کلمے کے بغیر بھی اپنا معنی بتائے، نیز اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، اسے کہتے ہیں اسم۔ جیسے قلم، دوات، قلم سے کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا، البتہ اکیلا لفظ یعنی لفظ قلم، کلمہ قلم جو ہے یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا معنی بتلانے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ جب ہم لفظ قلم کہتے تو ایک چیز سمجھ میں آتی جس سے ہم لکھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ لفظ قلم لکھنے والی چیز پر تب دلالت کرے گا جب اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو ملائیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ لفظ قلم بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اپنا معنی بتاتا ہے، تو لفظ قلم کیا ہوا؟ اسم ہوا، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوات بھی۔ اب
کلمے کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں۔ دوسری قسم کیا ہے؟ فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس کلمے سے معنی کے ساتھ اس کا زمانہ بھی معلوم ہو۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل اور اسم تقریباً دونوں کی تعریف ایک ہی ہے، بس فرق زمانے کے ہونے نہ ہونے کا ہے۔ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، اسم میں کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہوتا، جبکہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ فعل اسے کہتے، اس کلمے کو کہتے جو اپنا معنی بتلانے میں، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، یعنی خود بخود اپنا معنی بتائے اور اس کے ساتھ اس کلمے کے معنی کے ساتھ اس کا زمانہ بھی معلوم ہو کہ یہ کلمہ جو کام کب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کلمے کے معنی کے ساتھ، اس کلمے کا جو معنی ہے اس معنی کے ساتھ اس کا زمانہ بھی معلوم ہو، تو اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ذہبہ، ذہبہ کا معنی ہے گیا، ذہبہ یعنی گیا، گیا وہ ایک مذکر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں گیا، لفظ گیا سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ وہ ابھی جا نہیں رہا ہے بلکہ گیا یعنی چلا گیا ہے، زمانہ ماضی معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو جانے کا معنی معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو گیا ہے یہ ماضی میں گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جانے کا فعل جو ہے یہ ماضی میں پایا گیا ہے۔ یذہب اس کا معنی ہے جاتا ہے یا جائے گا۔ یذہب سے جانے کا معنی بھی معلوم ہوتا ہے، جانا جو کہ ایک فعل ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، نیز اس میں زمانہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم یذہب کا معنی کریں گے جائے گا یعنی آئندہ زمانہ مستقبل میں یہ جائے گا، تو جانے کے معنی کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ بھی معلوم ہوا، تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب کلمے کی تیسری قسم بیان کر رہے ہیں حرف۔ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے بتا رہے ہیں، اور بغیر دوسرے کلمے کے ملائے ہوئے اس کا معنی معلوم نہ ہو۔ یعنی حرف اس کلمے کو کہیں گے جو اپنا معنی خود نہ بتا سکے، دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اپنا معنی نہ بتا سکے، اسے کہتے ہیں حرف۔ جیسے من، علی، الی، من کا معنی ہوتا ہے سے، اب من بولتے رہو تو کیسے کیا معلوم؟ سے کیا سے؟ کہاں سے؟ من البصرۃ الی الکوفہ کہیں گے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ یعنی میں نے بصرہ سے کوفہ تک کی سیر کی، تو یہاں پہ اس کا معنی مکمل طور پر سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح اعلیٰ، الا وغیرہ ہے۔ من کا معنی، من جو ہے یہ ابتدائی غائب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اعلیٰ یہ استعلاء کے لیے آتا ہے، الا یہ انتہا کے لیے آتا ہے۔ تو من سے ابتدا کا معنی اور اعلیٰ سے استعلاء کا معنی، الا سے انتہا کا معنی کب ہوگا؟ جبکہ یہ دوسرے کلمے کے ساتھ ملے، ورنہ یہ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔